نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے گا بخشش کر دے گا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا اسلامک ریلیجن۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے شرک جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شرک سے بڑا گناہ عظیم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہوتا ہے، حقوق العباد ہوتا ہے، اور انسان عاصی ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کئی صغیرہ گناہ کرتا ہے، کئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، کئی اللہ کی کئی ایک نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو خرید لیتا ہے انسان۔ لیکن ان سب میں بڑھ کر گناہ کون سا ہے؟ جو فرسٹ ڈگری والا گناہ، سب سے بڑا گناہ، وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس طریقے سے ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک اس طریقے سے اللہ کی شفاعت میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت کے اندر ہم کسی غیر اللہ کو شامل کر دیں، انوالو کر دیں کہ یہ بھی ہماری مدد کرتا ہے اور اللہ بھی کرتا ہے، یعنی اللہ کو پینل میں رکھیں کہ وہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے، تو دوستو یہ شرک کہلائے گا، اور شرک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جس کی چاہے گا اس کی گناہ کی بخشش کر دے گا۔ تمہارے گناہ زمین و آسمان کے بیچ کا خلا پر کر رکھا ہے، تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہیں، تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ ان گنت گناہ ہیں، لیکن اللہ کی ذات اس کے اوپر قادر ہے۔ اللہ کی رحمت نے آپ کے غضب کے اوپر سبقت لے رکھی ہے، اللہ کی رحمت نے غضب کے اوپر ایک سبقت لے رکھی ہے، اللہ کی رحمت نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے تو انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، جس کا ورڈکٹ اللہ نے قرآن میں دے دیا کہ میں شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کروں گا۔ دوستو، اور شرک کو آج کی پبلک اس کو بڑا گناہ سمجھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کس سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، کس کے مزاروں کے طواف لگا رہے ہیں، کن باباؤں کی غلامی کر رہے ہیں، کن پیر و مرشد کے قدموں میں پڑھ رہے ہیں، اس سے حاجتیں پیش کر رہے ہیں کہ فلاں پیر ہمارا بیڑا پار کر دے گا، فلاں مرشد ہمارا بیڑا پار کر دے گا، فلاں شخص ہماری حاجت میں کام آئے گا۔ غائبانہ طور پر ہم کس سے مانگتے ہیں، کہاں کہاں مرادیں مانتے ہیں، کیسے مزاروں کے طواف لگاتے ہیں، کیسے بکرے چڑھاتے ہیں، کیسی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، کس کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ہم نماز میں تو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، اے اللہ میں تجھ ہی سے مانگوں گا۔ ہی کو یاد رکھنا، ہی کو، یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے۔ لیکن دوستو، یہ جبھی نیاز ہم ابھی کہاں پہ جھکا رہے ہیں، کس کے سامنے جھکا رہے ہیں؟ ہم نے تو ہماری قوم، ہماری برادری، ہماری کمیونٹی، آپ دیکھیے مسلمانوں کی کیا حالات ہو رہے ہیں، کہاں پہ جھک رہے ہیں، کہاں پہ مانگ رہے ہیں، کس کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ کئی نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کئی مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اور کہتے ہیں نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہوئی منافقیت، نماز میں کیا کہا؟ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، اے اللہ میں تجھی سے مدد طلب کروں گا۔ یہ تو ہم نے پرومس لیا، کس سے؟ اپنے خالق، اپنے کریٹر سے۔ نماز کے اندر اور شب و روز کے اندر ہم کم سے کم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پریکٹیکل طور پر اس کے اوپر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تبھی تو اس قوم کا زوال آ رہا ہے، ہر محاذ پہ، ہر منزل پہ، ہر دیش میں، ہر کنٹری میں، ہر جگہ کے اوپر
اس قوم کے اوپر جو ظلم استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے، اپنے ٹارگیٹ اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر پا رہی ہے، اپنا کوئی بھی اچیومنٹ یہ حاصل نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر آج بھی شرک کی بو آ رہی ہے، ہم محمد کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کے مشن سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم تھی، سب سے پہلی فرسٹ تعلیم کیا؟ آپ نے آواز لگائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی تمہارا معبود، نہیں ہے کوئی پرتش کے لائق، نہیں ہے کوئی جھکنے کے لائق، نہیں ہے کوئی مانگنے کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی بھکتی کے لائق، مگر اللہ کی ذات، لا الہ، نہیں ہے تمہارا معبود مگر اللہ کی ذات ہے۔ ہر پیغمبر کی تعلیم، نبینا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تعلیم رہی۔ ہر نبی نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانو۔ دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کی چہل اور پہل، یہ وادیاں، یہ رنگین نظارے، یہ حسین جمیلے، یہ چاند، یہ سورج، یہ شمس، یہ قمر، یہ ارض، یہ سماوات، اور یہ درخت، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا پتا بھی نہیں ہلتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ نے حور و ملائکات کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، جنت اور جہنم کو اللہ نے پیدا کیا، زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا، حیوانات اور نباتات کو اللہ نے پیدا کیا۔ روح زمین کے اوپر اتنی مخلوقات ہے کہ ایک انچ بھی روح زمین کے اوپر خالی نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی مخلوقات نہیں پائی جاتی ہو۔ جب آپ اس کا خوردبین سے اس کا آبزرو کرو گے تو روح زمین کے اوپر ایک انچ بھی جگہ باقی نہیں ہے، لیکن سب کی سب مخلوق اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہی ہے، اپنے اپنے استر پر جیسا اس کی شان ہے۔ اس طریقے سے وہ اللہ کی حمد اور اس کا ذکر کر رہی ہے، چاہے شجر ہو چاہے حجر ہو۔ لیکن ایک انسان غافل جس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو امپورٹنٹ بنایا تھا، 2 لاکھ سے بھی اوپر مخلوقات، اور اس کے اندر جو سلیکشن کیا انسان کا، وہ ایک اشرف المخلوقات، امپورٹنٹ، عظیم الشان، بہت مہتوپورن مخلوقات انسان کو بنایا تھا، خرد مند بنایا، انٹیلیکچول بنایا، انٹیلیجنس بنایا، اس کو دماغ دیا، ہوش دیا، عقل دی، حواس خمسہ کا علم دیا، اس کو احساسات دیا، اور ایک انسان کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، اس کی میکنزم کیسے بنائی ہے، اس کو کیسے اسٹیبلش کیا ہے۔ اگر اس کے اوپر تم غور کرو گے تو دوستو تمہاری عقل کام نہیں ہے، عقل جواب دے دے گی۔ ایک دل انسان کا 24 گھنٹے کے اندر 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، یہ آنکھیں 12,000 بار جھپکتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے اندر جو نس ہے، یہ دنیا کا سرکمٹانسس 40,000 کلومیٹر ہے، اس کا 2.5 راؤنڈ مار سکتی ہے، اتنی ایک نس کی لینتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے اندر رکھی ہے۔ اتنا انسان کی ساخت کس طریقے کی اور کس طریقے اس کو دماغ دیا، عقل دیا، ہوش دیا، خرد مندی دی، دور درستہ دی، اور اچھی ٹرانسپریسی دی، گیان دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ ضرور مجھے پہچانے گی، میری حقیقت کو پہچانے گی، غور کرے گی، فاعتبروا یا اولي الابصار، وہ غور کرے گی اور میری حقیقت کو پہچانے گی اور میرے سامنے سجدہ کرے گی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ لیکن اسی انسانوں نے کتنے معبود گھڑ رکھے ہیں، کتنے مزارات بنا رکھے ہیں باباؤں کے، وہاں پہ سجدے کرتے ہیں، وہاں پہ منتیں مانتے ہیں، وہاں پہ بکرے چڑھاتے ہیں، وہاں پہ اپنی مشکل کشا ان کو سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، جس کا یہ مفہوم ہے کہ کون ہے جو تمہیں پریشانی کے ٹائم کام آتی ہے شخصیت، اور کون ہے جو تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پریشانی کو دور کر سکتا ہے دوستو؟ کیونکہ پریشانی پیدا کرنے والا وہ اور پریشانی کو ہٹانے والی اللہ کی ذات۔ تو دوستو یہ توحید ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کو ہم پہچانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، عبادات کے اندر، دعا کے اندر، مشکل کشائی کے اندر،
پریشانی کے اندر، بیماریوں کے اندر، یہ بیماریاں سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، بیماریاں دینے والی اللہ کی ذات ہے، موت زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اچھے اور برے حالات جو آتے ہیں، تقدیریں ہیں، ان کا خالق مالک اللہ کی ذات ہے۔ سپر طاقت، سپر نیچر ونگ طاقت اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہمارا اصلی کریٹر اللہ کی ذات ہے، اس کے حکم کے بغیر دنیا کا پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جب تک تمہارا یہ ایمان قوی نہیں ہوگا، اس طریقے کا ایمان نہیں ہوگا، تب تک تم مومن نہیں کہلاؤ گے۔ ہاں مسلمان ہو سکتے ہو آئیڈینٹی کارڈ کے اندر، لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ موسیٰ بننے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں تو اب آئی بات یاد، مومن بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ 313 صحابہ کرام دست دست ہیں، دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹا سکنا نام و نشاں ہمارا۔